بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ظفر مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ظفر مقصود آفیشیل۔ خبریں ہیں کراچی سے ڈسکس کریں گے۔ کراچی میں 15 جنوری کو بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں اور ایک طرف بلدیاتی انتخابات ہیں، دوسری طرف متحدہ قومی موومنٹ دوبارہ ان ایکشن نظر آ رہی ہے۔ 2 روز قبل متحدہ قومی موومنٹ نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں جو معاہدہ ہوا تھا ریجیم چینج آپریشن کے دوران متحدہ قومی موومنٹ سے پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کے درمیان، جس میں گارنٹر وہ تھے کہ جن کی اپنی بھی گارنٹیاں جو ہے وہ عدالتوں میں پڑی ہوئی ہیں اور وہ خود ملک سے فرار ہیں، وہ گارنٹر تھے، اور انتخابی اصلاحات بلدیاتی قوانین کے حوالے سے جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ نے اس پہ کچھ شرائط رکھی تھیں، اور 8 مہینے گزر جانے کے باوجود متحدہ قومی موومنٹ کی ان شرائط پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی، اور اس کے بعد متحدہ قومی موومنٹ نے 2 روز قبل ایک پریس کانفرنس کری اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اگر ہمارے مطالبات نہ پورے کیے گئے، جو معاہدہ ہوا تھا اس پر عمل درآمد نہ ہوا، تو ہم حکومت سے علیحدگی سمیت تمام آپشنز پر جو ہے وہ غور کریں گے۔ کابینہ سے باہر بھی آ سکتے ہیں، وزراء پہلے مرحلے میں استعفے بھی دے سکتے ہیں۔ یہ پریس کانفرنس تھی اور اس پریس کانفرنس کے بعد امپورٹڈ حکومت کی دوڑیں لگیں، بھاگ دوڑ شروع ہوئی، متحدہ قومی موومنٹ سے رابطے شروع ہوئے، اور کل گزشتہ رات یعنی کہ 2 ستمبر کی رات بلاول ہاؤس میں ایک بیٹھک ہوئی، اور اس بیٹھک میں کچھ پاکستان مسلم لیگ نون کے وفاقی وزراء بھی پہنچے۔ اس اجلاس کی صدارت آصف علی زرداری صاحب نے کی، متحدہ قومی موومنٹ کا وفد بھی اس میں تھا، اور وہ بیٹھک کسی بھی نتیجے پہ پہنچے بغیر جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ متحدہ قومی موومنٹ کا اصرار تھا کہ انتخابی حلقہ بندیاں جو بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے کرنی تھیں، اس کو الیکشن سے جو ہے وہ پہلے کیا جائے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو قانونی ماہرین تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جی اس میں تو جو ہے وہ 4-6 مہینے درکار ہیں اور الیکشن سر پر ہیں، اور اب یہ حلقہ بندیاں اس وقت نہیں ہو سکتی ہیں، اور متحدہ قومی موومنٹ کا اصرار تھا کہ جی یہ الیکشن سے جو ہے وہ قبل ہونی چاہیے، ورنہ ہم جو ہے وہ اپنا لائے عمل جو ہے وہ طے کریں گے۔ متحدہ قومی موومنٹ اس حوالے سے جو ہے وہ ماضی سے لے کے اب تک جو ہے اس طرح کے ٹائمز آتے رہے ہیں، اور متحدہ قومی موومنٹ حکومتوں سے علیحدہ ہوتی رہی ہے، واپس شامل ہوتی رہی ہے، بارگیننگز ہوتی رہی ہیں، اور اس دفعہ جو ٹائم سلیکشن ہے متحدہ قومی موومنٹ کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ٹائم دیکھیں کہ جب 10-12 دن رہ گئے ہیں بلدیاتی الیکشن میں، تو متحدہ قومی موومنٹ کوئی سیاسی نومولود نہیں ہے کہ اس کو یہ نہ پتہ ہو کہ جی یہ الیکشنز جو ہیں 12 دن بعد ہے، تو یہ اتنا بڑا کام جس میں الیکشن کمیشن نے بھی انوالو ہونا ہے، یہ ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا۔ ایک کل بہت اہم بات اجلاس میں ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ ہم 2 دفعہ جو ہے ایم کیو ایم کی خواہش پر جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو خط لکھ چکے ہیں، تو اس پر جو ہے وہ بالکل جواب دینا چاہیے متحدہ قومی موومنٹ کو کہ اگر آپ کی خواہش پہ 2 دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس الیکشن کو ملتوی کیا ہے، تو آیا یہ تمام چیزیں اس وقت کیوں نہیں ڈسکس ہوئیں؟ اس وقت جو کسی نتیجے پہ پہنچنا تھا وہاں تک کیوں نہیں پہنچے؟ اب جب 12 دن موجود ہیں تو الیکشن سے دور ہیں، تو اب جو ہے وہ اتنا سخت موقف اختیار کیا گیا۔ بالکل کرنا چاہیے، وہ جو معاہدہ ہوا ہے ریجیم چینج آپریشن کے حوالے سے متحدہ قومی موومنٹ کو شامل کیا گیا پی ڈی ایم کی حکومت میں، تو تحریری معاہدہ ہوا، اور متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے معاہدے سب جانتے ہیں، اور اس دفعہ متحدہ قومی موومنٹ نے گارنٹی ان کی لی تھی کہ جن کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ خود ان کی گارنٹیاں نہیں ہیں۔ تو اب اس سچویشن میں جو ڈیڈ لاک آیا ہے، تو اب وفاق کے سر پہ بھی جو ہے وہ خطرے کی گھنٹی منڈلانے لگ گئی ہے کہ آیا اگر متحدہ قومی موومنٹ ناراض ہو جاتی ہے تو وہ وفاق تو ویسے ہی جو ہے وہ بیساکھیوں پہ کھڑا ہوا ہے، کچھ لوگوں کے کندھوں پہ کھڑا ہوا تھا، اب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ شاید وہ جو ہے وہ نیوٹرل ہیں، تو اب چند
ایم این ایز ہیں کہ جن کی بیساکھیوں پہ وہ کھڑا ہوا ہے، اگر متحدہ قومی موومنٹ وہاں سے باہر آ جاتی ہے یا ناراضگی کا اظہار کرتی ہے تو وفاقی حکومت جو ہے وہ تو دھڑام تختہ جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ پچھلے ادوار کی طرح اس دفعہ بھی جو ہے وہ گھٹنے ٹیکتی ہے، یا متحدہ قومی موومنٹ اب شہر کراچی کا حق لینے کے لیے، شہریوں کا رائٹ لینے کے لیے اس دفعہ جو ہے وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی، اور کراچی میں جو ان کے مطالبات ہیں کراچی کے حوالے سے وہ جو ہے اس پر عمل درآمد کروائے گی۔ اور پچھلے کچھ دن سے جو ڈیولپمنٹ چل رہی ہے، گورنر سندھ کامران ٹیسوری جو ہیں وہ متحدہ قومی موومنٹ کے تمام دھڑوں کو جو ہے وہ ایک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس سے بھی جو آکسیجن ملی ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو اور خالد مقبول صدیقی کو، یہ اس پر بھی بات کریں گے۔ یہ کراچی کے حوالے سے جو ہے ایک اچھی پیش رفت بھی ہے، جو مہاجر مینڈیٹ، جو مہاجر ووٹ جو ہے وہ تقسیم ہوا تھا، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور دوسرا کہ کیا جو ماضی میں ایک دوسرے پر اتنے سنگین الزامات لگاتے رہے پی ایس پی اور متحدہ قومی موومنٹ، کیا وہ ایک ساتھ بیٹھ کے جو ہے اپنے تمام جو ابھی بھی ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ ایک ساتھ بیٹھ بھی جاتے ہیں تو کچھ چیزیں ہیں کہ جن پہ تحفظات ہوں گے، تو اس پر بھی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں جو ہے وہ میں آپ سے بات کروں گا۔ پر ابھی جیسے لاہور پچھلے دنوں سیاست کا مرکز بنا ہوا تھا، ابھی کراچی پر اب سب کی نظریں ہیں، متحدہ قومی موومنٹ پر سب کی نظریں ہیں۔ ایک اور اجلاس متوقع ہے کہ بلاول ہاؤس میں ہو، اور شاید اس میں جو ہے وہ کوئی چیز طے پا جائے، پر متحدہ قومی موومنٹ نے کل بلاول ہاؤس سے نکلتے ہوئے میڈیا سے کوئی بات نہیں کری، وہ سیدھے گورنر ہاؤس گئے اور انہوں نے کہا کہ جی اگر یہ ڈیڈ لاک برقرار رہتا ہے تو پھر ہم اپنے لائے عمل کا جو ہے وہ اعلان کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ اس دفعہ کیا لائے عمل دیتی ہے اور کس لائے عمل کا اعلان کرتی ہے۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔